امیر تیمور بخارا فتح کرنے کے بعد ابھی سمرقند پہنچا ہی تھا کہ اسے خبر ملی کہ ماور النہر کے 5 طاقتور حکمران جو کہ امیر بخارا کے رفقا میں سے تھے، وہ 1 لاکھ کی مضبوط فوج اکٹھی کر کے سمرقند پر حملہ آور ہونے اور امیر تیمور کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ امیر تیمور نے اتنی طاقتور فوج پر کیسے قابو پایا جبکہ وہ ابھی حال ہی میں جنگ سے فارغ ہوا تھا؟ آج کی دلچسپ اور جنگی فنون و علوم سے بھرپور ویڈیو میں یہی بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے اگر آپ ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ سنتے ہیں آج کی اہم ایپیسوڈ امیر تیمور کی زبانی۔ امیر تیمور اپنی سرگزشت میں لکھتا ہے، میری عقل کا تقاضا یہ تھا کہ 5 حکمرانوں کے متحد ہونے سے پہلے ہی میں ان میں سے ایک ایک پر ٹوٹ پڑوں اور ان کی سازش پنپنے سے پہلے ہی اس کا گلا کھونچ ڈالوں۔ لہٰذا میں نے اپنے ایک سردار شیر بہادر کو سمرقند کی حکومت سونپی اور خود اپنی فوج کے ہمراہ دریائے جیہون کی طرف روانہ ہو گیا۔ دریائے جیہون سے گزرنے کے بعد ہم لوگ بڑی سرعت سے امیر غضنفر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ امیر غضنفر ان 5 حکمرانوں میں سے ایک تھا جو میرے خلاف متحد ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں پہنچوں وہ دم دبا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے اس کے سارے مویشی اور خیمے ضبط کر لیے، تاہم اس کے آدمیوں کا خون نہیں بہایا، چونکہ انہوں نے میرے سامنے مزاحمت نہیں کی تھی۔ امیر غضنفر کے علاقے سے گزرنے کے بعد ہم امیر لیک توتون کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ وہ بھی مذکورہ 5 حکمرانوں میں شامل تھا لیکن مسلمان نہیں تھا۔ امیر لیک کے 5000 پیادہ فوج تھی۔ میرے پاس بھی 4000 گھوڑے موجود تھے، لیکن میری فوج میں 4000 فالتو گھوڑے بھی شامل تھے۔ ہمیشہ سے میرا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جنگی سفر میں فالتو گھوڑے ساتھ لے کر چلتا ہوں، تاکہ سفر کے دوران میرے سپاہی گھوڑے تبدیل کر سکیں اور تھکے ہوئے گھوڑوں کو آزاد چھوڑ دیں تاکہ وہ ہلکے پھلکے ہو کر دوڑ سکیں اور ان کی تھکن دور ہو جائے۔ میں نے یہ روش اپنے جد بزرگوار چنگیز خان سے سیکھی اور انتہائی اہم نتائج حاصل کیے۔ میں نے اسی روش کے بل بوتے پر اپنے دشمن کو مکمل طور پر بے بس کر دیا اور عین ایسے موقع پر جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ میں ان سے بہت دور ہوں تو میں بلائے آسمان کی طرح ان پر ٹوٹ پڑتا اور ان کا صفایا کر دیتا۔ مثال کے طور پر جب میں نے خراسان کے پایا تخت سبزوار پر حملہ کرنا چاہا تو صرف 20 روز میں بخارا سے سبزوار پہنچ گیا۔ ہمارا وہاں پہنچنا اتنا غیر متوقع اور اچانک تھا کہ شہر سے باہر لوگوں کو شہر کے حصار میں پناہ لینے کی مہلت نہ مل سکی۔ مورخہ 22 ذی الحج 759 ہجری میری اور امیر لیک کی فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ لڑائی سے پہلے میں نے اپنے 200 سواروں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ میدان جنگ کے عقب میں فالتو گھوڑے سنبھالے رکھیں، پھر خود 3800 سپاہیوں کے ہمراہ امیر لیک کی فوج پر حملہ آور ہو گیا۔ ہم ایک صاف اور چٹیل میدان میں جنگ کر رہے تھے، ہمارے سامنے کوئی قدرتی رکاوٹ بھی نہ تھی، لہٰذا میں جس طرح سے بھی چاہتا اپنے سواروں کو حملہ کرنے کا اشارہ کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے بہنوئی امیر حسین سے کہا کہ وہ 500 سواروں کے ہمراہ یہ زہر کرے کہ جیسے میدان جنگ سے بھاگ رہا ہو، اور جب امیر لیک کے سپاہی ان کا تعاقب میں دور نکل آئیں تو وہ اچانک پلٹ کر ان پر حملہ کر دے اور ان سب کا صفایا کروا لے۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ نیزوں سے دشمن کے گھوڑوں پر وار کریں اور انہیں نکارہ بنا ڈالیں تاکہ دشمن کے سپاہی گھوڑوں سے اترنے پر مجبور ہو جائیں۔ میں جانتا تھا کہ ایک سوار پر غلبہ پانا پیادے پر غلبہ پانے سے دشوار ہے، لیکن جب امیر لیک کے سپاہی زمین پر اتر آئے تو ان پر غلبہ پانا آسان ہو جائے گا۔ تاہم اس حکمت عملی کا نقصان یہ تھا کہ ہم دشمن پر غلبہ پانے کے بعد اس کے گھوڑوں سے محروم ہو جاتے۔ لیکن کسی بھی جنگ میں پہلے دشمن پر غلبہ پانے کی فکر کرنی چاہیے، پھر مال غنیمت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔
ایک طرف جب میرے سپاہی دشمن کے گھوڑوں کو نکارہ بنا رہے تھے تو دوسری طرف میرے بہنوئی امیر حسین نے میدان جنگ سے بھاگنے کا ناٹک شروع کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ امیر لیگ کے 200 یا 300 سے زیادہ سپاہی اس کا پیچھا نہیں کریں گے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ کم از کم 1000 سپاہی اس کے تعاقب میں بھاگ نکلے۔ جب امیر لیگ کے 1000 سپاہی میدان جنگ کو چھوڑ کر امیر حسین کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے تو ہم نے پوری قوت اور شدت سے دشمن کے گھوڑوں کو نکارہ بنانا شروع کر دیا۔ اے میری سرگزشت پڑھنے والو، یہ جان لو کہ اگر تم ایک جنگی مرد ہو تو سمجھ جاؤ کہ میدان جنگ میں دشمن کے گھوڑوں پر حملہ کرنا پستی اور ذلت کی علامت نہیں، کیونکہ میدان کارساز میں جیسے بھی ہو سکے دشمن پر دباؤ ڈالنا چاہیے اور اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا چاہیے۔ ہمارے شدید اور جان لیوا حملوں کے باعث دشمن کے بہت سے سپاہی گھوڑوں سے اترنے پر مجبور ہو گئے، اور میں نے بھی اپنے ایک افسر نصرت لئی کو 500 سپاہیوں کی مدد سے ان لوگوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا کہ نصرت لئی اور اس کے آدمی اتنی آسانی سے دشمن کے پیادہ سپاہیوں کا صفایا کر رہے ہیں جیسے کسی کھیت میں گاجر مولی کاٹ رہے ہوں۔ امیر لیگ کے سپاہی جب حملے کا نشانہ بنتے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے بچاؤ میں کیا کریں، بلکہ وحشت زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور چیخو پکار کر رہے تھے۔ اس دن ایک بار پھر مجھے اپنی طاقت اور ذہانت اور دوسروں کی عدم لیاقت کا احساس ہوا، اور میں جان گیا کہ کسی انسان کی کامیابی میں جتنا اس کی کامیابی اور ذہانت کا عمل دخل ہے، اتنا ہی دوسروں کی نالائکی اور حماقت کا بھی حصہ ہے۔ اس دن مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کبھی بھی دوسروں کی شہرت کی دھاک سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ان کے اونچے نام کا دھوکہ کھانا چاہیے۔ امیر لیگ ماور النہر کا ایک اونچا نام تھا۔ وہ شخص جب بھی کہیں روانہ ہوتا اس کے آگے ایسے پرچم لہرائے جاتے جس پر گائے کے نوہیں لٹک رہے ہوتی تھی۔ اس زمانے میں یہ نوہیں امیر لیگ کی بے پناہ قدرت کی علامت تھی۔ امیر لیگ کا دعویٰ تھا کہ وہ ترک سلاطین کی اعلیٰ نسل سے تھا۔ وہ اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، لیکن اونچے بول بولنے والے شخص میں اتنی صلاحیت بھی نہیں تھی کہ اپنے سپاہیوں کو جنگی فنون سے آگاہ کر سکے۔ اس دن میدان جنگ کا منظر دیکھ کر میں نے بھی عبرت پکڑی اور یہ جان لیا کہ مجھے کسی بھی حال میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں رہنا چاہیے، تاکہ میرے سپاہی بھی خدا نخواستہ امیر لیگ کے سپاہیوں کی طرح بزدل اور نکمے پروان نہ چڑھیں۔ بہرحال میرا بہنوئی جو دشمن کے سپاہیوں کو ورگلانے اور اپنے تعاقب میں لگانے کا ذمہ دار تھا، اس نے اپنی ذمہ داری خوب نبھائی اور واپس ہمارے ساتھ آ ملا۔ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ امیر لیگ کے سپاہی اتنے نالائق ہیں تو میں اپنے بہنوئی کو یہ کام ہرگز نہ سونپتا اور اسے اپنے پاس سے دور نہ کرتا۔ حسین کی واپسی کے بعد امیر لیگ کے سپاہی مزید مشکل میں پھنس گئے، کیونکہ وہ عقب سے بھی حملے کا نشانہ بن چکے تھے۔ لیکن افسوس کہ حسین اس معرکہ آرائی میں مارا گیا۔ میں نے اس کی لاش کو میدان جنگ سے نکالنے اور اون میں لپیٹ کر محفوظ رکھنے کا حکم دیا تاکہ سمرقند جا کر دفنایا جا سکے۔ حسین نے اپنی موت سے پہلے امیر لیگ کے فرار کا راستہ روک رکھا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میرا بہنوئی اس شخص کے فرار کا راستہ نہ روکتا تو اپنی فوج کو بھی چھوڑ کر بھاگ نکلتا۔ امیر لیگ تقریباً 40 سال کا سیاہ چہرے والا انسان تھا۔ اس کے سر پر آہنی خود اور بدن پر زرہ دکھائی دیتی تھی۔ میں بھی آہنی خود پہنے ہوئے تھا، لیکن میرے بدن پر زرہ نہیں تھی۔ دراصل میں زرہ کی بجائے خفتان کو ترجیح دیتا ہوں، جس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خود اپنی تلوار سے کئی مرتبہ دوسروں کی زرہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیے، لیکن آج تک خفتان میں شگاف ڈالنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ جب میں اپنے کچھ سپاہیوں کے ہمراہ امیر لیگ کے نزدیک پہنچا تو اس نے ترکی زبان میں بانگ لگائی، اے نوجوان تو کون ہے؟ میں نے فارسی میں جواب دیا، میں تیری موت کا پیغام ہوں۔ امیر لیگ نے اونچی آواز میں پوچھا، میں سمجھا نہیں، تو کیا کہہ رہا ہے؟
اس بار میں نے ترکی میں اپنی بات دہرائی اور گھوڑے کی لگام دانتوں میں دبا کر دونوں ہاتھوں میں تلوار تھامی اور اس کی طرف چپٹ پڑا۔ آن کی آن میں امیر لیگ کے محافظ سپاہی زمین پر ڈھیر ہو گئے اور میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ گو مجھ پر کئی بار کمند ڈالی گئی، لیکن ہر بار میری تلوار کمند کاٹ ڈالتی تھی۔ امیر لیگ صرف ایک ہاتھ سے تلوار چلانا جانتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس شخص کو موت کے گھاٹ اتارنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ میں الٹے ہاتھ کی تلوار سے اس کا وار روکتا اور سیدھے ہاتھ کی تلوار سے اس کی گردن اڑا سکتا تھا۔ صرف اس کا آہنی خود اور ذرا اس کی موت میں تھوڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ بہرحال ایسی حالت میں جب میں الٹے ہاتھ کی تلوار سے اس کی توجہ ہٹائے ہوئے تھا تو میرے سیدھے ہاتھ کی تلوار نے اس کے بائیں پاؤں پر ایسا وار کیا کہ اس کا پیر کٹ کر دور جا گڑا اور وہ درد کی شدت سے گھوڑے کی پیٹھ پر خم ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے تلوار کے دوسرے وار سے اس کی بائیں ہاتھ کو بھی لے اڑا اور امیر لیگ کٹی ہوئی شاخ کی طرح گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آ گرا۔ میں نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اس کا سر تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا دیں تاکہ اس کے سپاہی جان لیں کہ اب امیر لیگ نہیں رہا۔ جیسے ہی امیر لیگ کا سر نیزے پر چڑھا تو اس کے سپاہی وحشت زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مذکورہ لڑائی میں میرے 525 افسر اور سپاہی مارے گئے، جس میں میرا بہنوئی حسین بھی شامل تھا۔ بہرحال میں نے امیر لیگ کو موت کے گھاٹ اتار کر ماور النہر کے حکمرانوں کی سازش حرف غلط کی طرح مٹا دی۔ دوسرے حکمران بھی اپنے اپنے بلوں میں دبک کر بیٹھ گئے اور انہیں میرے خلاف سر اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں جلد ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ شکریہ۔